بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مزید میری اللہ سے دعا ہے دنیا کے اندر جتنی بھی مسلمان ہیں تمام کو پرسکون زندگی نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں آج آپ کو شہادت حسین کے واقعے کا کچھ حصہ بتانے جا رہا ہوں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، اسی کے ساتھ بھی یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نور نظر لخت جگر کو زمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ جبرائیل امین آئے اور بتا گئے کہ میں آپ کے نور نظر اور لخت جگر کو زمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ دیکھیے میرے دوستو، کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی کو پہلے ہی سے اطلاع ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار عالم، میرے نور نظر اور لخت جگر کو ثابت قدم رکھنا۔ ہم اور آپ ہوتے تو یہی دعا کرتے، اے میرے رب میرے نور نظر لخت جگر کو اس امتحان سے دور کر دینا۔ ایک وقت آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانگی کا وقت آتا ہے۔ جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو روزہ اطہر پر جا کر روانگی سے قبل آپ علیہ السلام کے روزے اطہر سے جا کر چمٹ جاتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں کہ اے میرے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی نے اپنا بچہ لے کر آئی۔ میں وہی حسین ہوں جو آپ کی انگلی پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا۔ میں وہی حسین ہوں جس کے چہرے کو آپ نے بوسہ لیا۔ میں وہی حسین ہوں جس کے سر پر آپ نے شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ زار و قطار رو رہے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، حضرت حسین کے سر کو اپنے گود میں لے کر فرماتے ہیں کہ اے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھوک اور پیاس کی شدت میں اپنا جگر لے کر میرے پاس آ رہے ہیں۔ قربان جائیے میرے نبی اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ شہادت کا واقعہ، شہادت کی خبر پہلے ہے لیکن دعا کس قدر فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوفہ والے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط پہ خطوط بھیج رہے ہیں اور ان خطوط کے جو الفاظ ہیں میں آپ کو بتائی دوں۔ وہ کوفہ والے اس خطوط میں لکھتے ہیں کہ ہمارا اب کوئی رہنما نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آئیے، آپ کی وجہ سے ہم دین پر جمیں گے، حق پر جمیں گے۔ آپ آئیے اور ہماری رہنمائی فرمائیے۔ خطوط پہ خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ اکابر صحابہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر رضی اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشورہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ عراق والے ہی آپ کو قتل کر دیں گے۔ اکابر صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گلے سے لگا کر درد ماندانہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ حصول خلافت کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ یہیں رہیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لیکن صحابہ کے مشورے سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ آپ نہ جا کر سب سے پہلے آپ اپنے قاصد کو بھیج دیں۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے اور وہاں جا کر وہ حالات لکھیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، ہمیں بتائیں۔ میرے دوستو، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر شروع ہوتا ہے تو وہ تاریخ 27 رجب المرجب اور 60 ہجری ہے۔ یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں دونوں جہاں کے سردار آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔
حضرت حسین جب مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تو آپ جو قیام کرتے ہیں وہ شعبہ ابی طالب ہے، جہاں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو 3 مہینے منحصر کر دیا تھا۔ تمام قریشیوں نے اللہ کے رسول اور صحابہ سے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے، اور اسی جگہ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر قیام پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے آگے میں آپ کو اور بھی مزید تفصیلات کے ساتھ شہادت حسین کا واقعہ بیان کروں گا۔